السلام علیکم ناظرین۔ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ تعالیٰ کو دو سے مناجات کرنے لگے۔ اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بحشت سے کرسی لا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیٹھنے کو دی اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، اپنی نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ جاؤ اور پھر جو کچھ مناجات کرنی ہے کیجئے، کیونکہ یہ جگہ مقدس اور بابرکت ہے، قدم تمہارا اس پر گرے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نالین پاؤں سے اتار کر کرسی پر بیٹھ کر مناجات کی۔ اس کے بعد حکم الہی ہوا، اے موسیٰ، 30 دن رات روزے رکھ تاکہ میں اپنی کتاب توریت نازل کروں۔ پھر اس نے تمام خلائق راہ پائے اور میری شریعت سیکھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ دیا ہم نے موسیٰ کو 30 رات کا۔ یہ حکم پاتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 30 رات دن کا روزہ رکھا۔ متواتر۔ پھر اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ مجھ پر توریت نازل کرے گا کہ میں تم کو شریعت سکھاؤں اور تم اس کے ذریعہ سے ہدایت پاؤ گے۔ وہ بولے، اے موسیٰ، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے اس وقت تک ہم کو یقین نہ ہوگا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو تم چند آدمی قوم کے سردار و عالم میرے ساتھ کوہ طور پر کی کتاب دکھاؤں گا۔ یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن کر قوم کے 69 آدمی عالم و صالح ساتھ ہوئے۔ ایک آدمی یوشع بن نوح جو بہت ہی بزرگ و سفید تھے، ان کو لے کر 70 آدمی پورے کیے اور پھر کہا کہ تم سب باطہارت لباس پاکیزہ پہن کر میرے ساتھ چلو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَخْتَارُ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، چن لیے موسیٰ نے اپنی قوم سے مرد واسطے وعدے کے کہ ہمارے پاس سب کو لے کر طور پر آئے، اور ایک پتا درخت سے توڑ کر چاپنے لگے اور حکم الہی کے منتظر رہے۔ فوراً جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا، اے موسیٰ، میں نے تجھ کو روزہ رکھنے کو کہا تھا، کس واسطے تو نے روزہ توڑا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ میں نے 30 روزے رکھے، مگر بوئے دین سے میں ڈرا کہ کہیں میرے منہ سے بو نکلے، اس واسطے پتہ چبایا۔ مسواک کا حکم ہوا۔ اے موسیٰ، میری ربوبیت کی قسم ہے، روزہ دار کے منہ کی بو مجھے بہت زیادہ خوشبو آتی ہے اور وہ میرے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ تو نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا، اسی لیے اس کے بدلے اور 10 رات دن روزے رکھ، یعنی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ تک۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 روزے پورے کیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اور پورا کیا اس کو حضرت موسیٰ نے اور 10 روزے سے، تب پوری ہوئی مدت اس کے رب کی 40 رات، کیونکہ حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان 70 آدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تھے فرمایا، اے موسیٰ، اور 10 روزے رکھ، تب تجھ کو اپنی کتاب توریت دوں گا۔ اس بات کو سن کر وہ سب یقین نہ لائے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب کہا تم نے، اے موسیٰ، ایمان نہ لاویں گے ہم تم پر یہاں تک کہ دیکھیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر سامنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ تم گفتگو خالق اور مخلوق کی تمیز نہ کر سکو گے، کیونکہ مخلوق کی بات کے بغیر کان کے دوسرے سے سنی جاتی ہے، اور خالق کل کی بات تو صرف دل پر موقف ہے، وہی خوب سنتا ہے، بلکہ وہ ایسا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لیکن انہوں نے نہ مانا۔ ناگہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اور ان پر آ کر گر گئی، وہ 70 آدمی جل گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھتے تھے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت افسوس کرنے لگے اور کہنے لگے، یا الہی، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سب کیا کہیں گے مجھ کو؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر زندہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر زندہ کیا ہم نے پیچھے مرنے تمہارے کے تاکہ تم شکر کرو۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر مصر میں آئے، پھر انہوں نے 10 روزے بھی رکھے اور پھر ان کو کوہ طور کی طرف لے کر گئے، اور وہاں پہنچ کر کہنے لگے کہ دیکھو میں پہلے جاتا ہوں کوہ طور پر اور تم لوگ میرے پیچھے آنا۔ یہ کہہ کر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا، وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ،
کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ؟ بولے وہ میرے پیچھے ہیں اور میں تیری طرف جلدی آیا۔ اے میرے رب، یہ میں نے اس واسطے کیا کہ تم مجھ سے راضی ہوئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلمے جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق کے شوق و ذوق میں بے اختیار کہا، قال رب ارنی انظر الیک۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے رب تو مجھ کو دکھا، میں تجھ کو دیکھوں۔ یہ آواز سن کر آسمان کے فرشتے کہنے لگے، اے پسر عمران، کلام الہی تو نے سنا اور پھر تجھ کو طمع روایت کی ہے۔ پھر آواز آئی، اے موسیٰ زمین کی طرف دیکھو۔ جب دیکھا عرش تک نظر آیا۔ پھر عرض کیا، اللہ تعالیٰ ساکنان آسمان تیرے آفریدہ ہیں، مجھ کو اپنا دیدار دکھلا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے مہیب شکل و آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد پھرنے لگے اور کہتے تھے، یا ابن النساء الحید اطمع رویہ رب العزہ۔ اے بیٹے عورتِ حیض والی کے، کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مارے ڈر کے بیٹھ گئے اور بعد ایک لگتا ہے کہ امواج عشق نے جوش مارا اور پھر ذوق شوق سے پکارا، قال رب ارنی انظر الیک۔ بولے موسیٰ کہ اے رب تو مجھ کو دکھلا اپنا جلوہ، اور میری یہی تمنا ہے کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتے باصورت گرگ اور شیر کے نازل ہوئے اور آواز مہیب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، جس طرح کے اول فرشتے پکارتے تھے، یا ابن النساء الحید اطمع فی رویۃ رب العزہ۔ روایت کی گئی کہ یہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا، یا رب ارنی انظر الیک، اور آسمان کے فرشتے ان کو ہر مرتبہ یہی کہتے تھے، یا ابن النساء الحید اطمع۔ آخر پھر 70,000 شخص پشمینہ پوش اپنی صورت میں دیکھے سا ہاتھ میں اور پکارتے ہوئے، یا رب ارنی انظر الیک۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ بڑے متعجب ہوئے کہ ہر شخص خواندہ دیدار حق تعالیٰ کا ہوا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ ان کے سوا میری مانند اور کوئی بھی دوسرا خطاب نہیں ہے۔ اے موسیٰ، میری قربت کے سبب تو نے بزرگی پائی، اپنے جانتا ہے کہ تیرا سا کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کہ پل میں تجھ سے صدہا پیدا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر ذوق و شوق سے جنابی بارہ تعالیٰ میں عرض کی، قال رب ارنی انظر الیک۔ بولے اے رب تو مجھے اپنا جلوہ دکھا اور میں یہی تمنا رکھتا ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال لا ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ کہا تو مجھ کو ہرگز نہ دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن تو نظر کر اپنی پہاڑ کی طرف، پس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر، پس البتہ دیکھ سکے گا تو مجھ کو دنیا میں۔ پس جب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی دکھائی اپنے پہاڑ پر تو موسیٰ گر پڑے اور اسی وقت بھی ہوش ہو کر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنین۔ پس اپنی تجلی ڈالی پروردگار نے پہاڑ کی طرف تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آئے تو کہا، موسیٰ علیہ السلام نے تیری ذات پاک ہے اور میں نے توبہ کی، تیرے پاس میں سب سے پہلی یقین لایا۔ بعض تفسیروں میں یوں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی دی تھی اور بغیر فرشتے اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر کلام کیا اور پھر ان کو شوق ہوا کہ اللہ کا دیدار بھی دیکھیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی پہاڑ کی طرف کی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اور اس کی برداشت نہ ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو فرمایا، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس بعصانی وبکلامی ناخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ کہا اے موسیٰ، برگزیدہ کیا میں نے تجھ کو لوگوں پر اپنے پیغام بھیجنے سے اور اپنے کلام کرنے سے، پس پکڑ جو کچھ دیا ہم نے تجھ کو اور تم شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اسی وقت جناب باری تعالیٰ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ بحشت سے لوح زمد لے کے آئیں اور قدرت کے قلم کو حکم ہوا اس پر کتاب توریت لکھے۔ تقریباً 4,000 فرشتوں نے ان تختیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو دیکھا کہ اس میں 1,000 صورت اور ہر صورت میں ہر آیت کی درازی مثل سورہ بقر کے اور ہر آیت میں 1000 وعدہ اور 1000 وعدے اور 1000 امر اور 1000 نہیں لکھی ہوئی تھیں۔
اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر، اس کے بعد علماء حکمہ کی صفت بیان کی گئی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور لکھا ہم نے واسطے اس کے تختیوں پر ہر چیز سے نصیحت اور تفصیل ہر چیز کی، پس پکڑ اس کو ساتھ قوت کے اور حکم کار اپنی قوم کو کہ عمل کریں، اس کی بہتر اور اچھی باتوں پر جلد اور دکھاؤں گا میں تجھ کو۔ غرفاس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ میں عرض کی یا الہی کیا وہ علماء حکمہ میری امت میں سے ہیں؟ فرمایا اے موسیٰ یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اور وہ تمہاری امت سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا وَبِالْوِقْتُ وَقْتِي وَالْعَطَاءُ لِغَيْرِي، اے رب ہمارے وقت میں عطا کرنا غیر کو کیا مرضی حکمایا۔ اے موسیٰ تو میرا کلیم ہے اور وہ میرا حبیب ہے۔ سبحان اللہ، کلیم کو حبیب سے کیا نسبت۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی ان کو میری امت میں داخل کر۔ فرمایا اے موسیٰ پیغمبری تمہاری بھی اس وقت معتبر ہوگی جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات کو سن کر خاتم النبیین پر ایمان لائے اور اسی وقت وہ کوہ طور سے اتر آئے اور فرشتے الواح توریت لے کر ان 70 آدمیوں کے بیچ میں آئے جو کہ نور تجلی سے جل کر مار چکے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنگ دل ہو کر ان کے واسطے درگاہ باری میں مناجات کی، یا رب میری قوم بہت کمزور و ضعیف ہے، وہ میرے ساتھ خصومت کرے گی اور بولے گی کہ ہمارے سردار بزرگوں کو تم نے لے جا کر ہلاک کیا، میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ مطلب ہے کہ وہ میرے دین سے پھر جائیں۔ تب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور وہ اٹھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے۔ چشم خیرہ ہو جاتی تب اپنے چہرہ پر نقاب پہن کر رکھا، وہ نقاب بھی نور سے جل گیا۔ پھر لوگ ان کے چہرے کی طرف نظر نہیں کر سکتے تھے، پھر انہوں نے لکڑی کا نقاب بنا کر اپنے چہرے پر ڈالا لیکن وہ بھی نور سے جل گیا۔ پھر انہوں نے لوہے کا نقاب بنا کر ڈالا تو وہ بھی جل گیا۔ اس کے بعد جناب باری تعالیٰ میں عرض کی کہ الہی میں کس چیز کا نقاب بناؤں؟ ندائی اے موسیٰ فقیروں کے خرقے سے نقاب بنا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے نقاب بنا کر اپنے منہ پر ڈالی، تب لوگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ 70 آدمی اور کتابیں توریت لے کر 40 دن کے بعد مصر میں تشریف لائے اور پھر وہیں سکونت اختیار کر لی اور اللہ کے پیغام برابر لوگوں پر پہنچاتے رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ مزید آنے والی نئی ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔